بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ مجھے دور کیوں لے جائے گا؟ میرے قتل سے دوسروں کو نقصان کیسے پہنچ سکتا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ تمہارے پاس ایک ریوالور ہے، وہ تمہیں ریوالور استعمال نہیں کرنے دے گا، لیکن میں وہ ہتھیار تمہاری جیب سے نکلوا کر آس پاس کے لوگوں پر فائرنگ کرا سکتا ہوں۔ یہ باتیں میں تمہارے ذریعے فرحاد کو سنا رہا ہوں۔ اگر وہ صحیح معنوں میں انسان ہے تو وہ راجر کو ہلاک کرنے سے پہلے دوسروں کو بے وقت اور بے موت مرنے سے بچائے۔ میں خاموش رہا۔ جواب میں کچھ بولنا ضروری نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میری انتقامی کارروائی کے وقت کوئی بے گناہ مارا نہ جائے۔ اس وقت بھی میں راجر ہڈ کو دوسرے مسافروں کے طفیل زندہ رہنے کی مہلت دے رہا تھا۔ میں نے سلمان کو بلا کر اسے راجر کے دماغ میں پہنچایا، پھر کہا، اس کے پاس مسلسل رہنا ضروری نہیں ہے۔ یہ 6 گھنٹے کے بعد نیو یارک پہنچے گا۔ اس کے دماغ میں آتے جاتے رہو۔ اگر یہ سفر کے دوران سونا چاہے اور کوئی اس پر تنویمی عمل کرنا چاہے تو اس عمل کو ناکام بنا دینا یا مجھے بلا لینا۔ میں صرف 4 گھنٹے اپنی نیند پوری کرنا چاہتا ہوں۔ میں اسے سلمان کے حوالے کر کے اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ یہاں پشاور میں بھی کچھ اہم مسائل تھے۔ میں ٹیلی پیتھی جاننے والے ایون راسکا کو بے نقاب کرنا چاہتا تھا، اور وہ ایک روسی لڑکی فارمونا آنڈروف کے ذریعے میری موجودہ رہائش گاہ کا پتہ معلوم کرنا چاہتا تھا، تاکہ ریسٹ ہاؤس کی طرح یہاں بھی مجھے گھیر کر قتل کرنے کی کوشش کر سکے۔ ایون راسکا نے سوچا ہوگا کہ میں فرمونا نامی کسی حسینہ کا ذکر سن کر اس کے ہوٹل کے کمرے میں یا اس کے دماغ میں پہنچنا چاہوں گا۔ اس طرح وہ میری مصروفیات پر نظر رکھتے ہوئے کرائے کے قاتلوں کو مجھ پر مسلط کر دے گا۔ لیکن اسے مایوسی ہو رہی ہوگی۔ 24 گھنٹے گزر گئے تھے اور میں نے فرمونا کو تلاش نہیں کیا تھا۔ مجھے ابھی راجر ہڈ سے فرصت ہی نہیں مل رہی تھی، اور جب فرصت ملی تو نیند پوری کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ میں آرام سے 4 گھنٹے تک سوتا رہا، پھر بیدار ہو کر غسل کیا، پیٹ کی آگ بجھائی۔ اس کے بعد سلمان کو مخاطب کیا۔ اس نے کہا، دشمن خیال خوانی کرنے والوں نے آپ کی غیر موجودگی میں 2 بار راجر ہڈ پر عمل کرنا چاہا، لیکن میں نے اس کے دماغ کو لاک کرنے نہیں دیا۔ شکریہ سلمان، اب تم آرام کرو۔ میں راجر کے پاس آ گیا۔ اس دوران اس نے طیارے میں سفر کرنے والے ایک میاں بیوی اور ان کے بچوں سے دوستی کر لی تھی۔ جان لیمبوڈا اس سے کہہ رہا تھا، فکر نہ کرو، میرے ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحتوں نے ایک اور فیملی کے دماغوں میں جگہ بنائی ہے۔ وہ فیملی یہاں سے نیو یارک تک تمہارے ساتھ رہے گی، تمہیں تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ وہ بولا، مجھے کچھ اطمینان ہو رہا ہے۔ میں سوچ کے ذریعے فرحاد سے کہتا رہوں گا کہ وہ میرے ساتھ رہنے والے بچوں اور عورتوں کی سلامتی کا خیال رکھے۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، مگر میں ٹوائلٹ میں تو اکیلا رہوں گا۔ ہاں، وہ گھبرا کر بولا، مسٹر لیمبوڈا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ مجھے ٹوائلٹ کے اندر تنہا جانا ہوگا۔ کیا میں دروازہ کھول کر سب کے سامنے کموڈ پر بیٹھوں گا؟ وہ نیو یارک پہنچ گیا تھا، وہاں سے ڈومیسٹک فلائٹ میں واشنگٹن جانے والا تھا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، اگر ٹیلی پیتھی کے ذریعے ایسی موت ہو جائے کہ وہ قتل نہ لگے تو ساتھ رہنے والے دہشت زدہ نہیں ہوں گے۔ وہ لیمبوڈا سے یہ بات کہنا چاہتا تھا۔ لیمبوڈا نے کہا، تم نہ کہو، میں تمہاری سوچ پڑھ رہا ہوں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے فرحاد تمہاری سوچ میں یہ باتیں تمہیں سمجھا رہا ہے۔ یہ تو سبھی سمجھتے ہیں کہ موت کسی بھی بہانے سے آ جاتی ہے، لیکن طبی عمر تک زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ ہم تمہیں سلامت رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا سپر ماسٹر جناب علی اسد اللہ تبریزی سے رابطہ کر رہا ہے۔ وہ بابا صاحب کے ادارے کے بزرگ اول ہیں۔ فرحاد، سونیا اور اسونتی سبھی بزرگ اول کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ ان کا حکم ہوگا تو فرحاد تمہیں ایک ذرا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کیا جناب تبریزی صاحب مجھ سے یہ نیکی کریں گے؟ میں نے اس کی سوچ میں کہا، شیطان سے نیکی بے ثمر ہوتی ہے۔ وہ پریشان ہو کر بولا، یہ میں کیسی الٹی سیدھی باتیں سوچنے لگتا ہوں، میں شیطان تو نہیں ہوں۔ وہ ایک فیملی کے ساتھ ایئرپورٹ کی عمارت سے گزرتے ہوئے باہر آیا۔ اس فیملی نے اسے اپنی گاڑی میں سرکاری بنگلے تک پہنچا دیا۔ اس بنگلے میں پہلے ہی سرکاری عورتیں اور بچے پہنچا دیے گئے تھے۔ انہوں نے ایسا انتظام کیا تھا کہ وہ کبھی مرنے کے لیے تنہا نہ رہے۔ اب اس مسئلے پر غور کیا جا رہا تھا کہ وہ عورتیں اور بچے اس کے ساتھ ٹوائلٹ میں کیسے رہیں گے۔ میں اسے فیملی کے سامنے بڑے سکون سے موت کی گود میں سلا سکتا تھا۔ کوئی دھماکہ یا ہنگامہ نہ ہوتا، کوئی دہشت زدہ نہ رہتا، لیکن میں نے بھی یہ طے کر لیا تھا کہ راجر جب تک زندہ رہے اپنی سلامتی کے انتظامات کرتے کرتے مرتا رہے۔ فیملی کی ایک خاتون نے کہا، راجر، آئینے میں اپنا حلیہ تو دیکھو، تمہیں شیو کر لینی چاہیے۔
اس نے آئینے میں دیکھا، شیو بڑی ہوئی تھی، موت کے خوف سے چہرہ زرد پڑ گیا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ برسوں کا بیمار ہے۔ اس نے اٹیچی کو کھول کر شیونگ کا سامان نکالا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، ایک دانشور نے کہا ہے کہ حجام سے کبھی دشمنی نہ کرو، اس کا استرا تمہارے حلق کے قریب رہتا ہے۔ وہ شیونگ سٹک میں 2 دھاری بلیڈ لگا رہا تھا، اس کے ہاتھ سے بلیڈ چھوٹ گیا۔ وہ پریشان ہو کر سوچنے لگا، میں اپنے ہاتھ سے شیو کر رہا ہوں، میں خود حجام بنا ہوا ہوں، میرا بلیڈ میرے حلق کے قریب رہے گا، فرحاد کسی لمحے بھی میرا ہاتھ بہکا سکتا ہے، میرا بلیڈ میرے ہی حلق کے آر پار کر سکتا ہے۔ وہ ایک دم شیونگ کا سامان پھینک کر چیخنے لگا، میرا کیا بنے گا؟ میں محفوظ کیسے رہوں گا؟ نہیں رہ سکوں گا، ایک طرف سے بچاؤ کرتا ہوں تو دوسری طرف سے موت کا راستہ کھل جاتا ہے۔ اس کی چیخو پکار سن کر عورتیں اور بچے سہم کر دور ہو گئے۔ وہ جان لیمبوڈا کو پکار رہا تھا، کہاں ہو لیمبوڈا؟ کیا میری 22 برس کی خدمات کا یہ صلہ ہے کہ میری حکومت اور میرے خیال خوانی کرنے والے ایک شخص سے مجھے تحفظ نہیں دے سکتے؟ کہاں ہو لیمبوڈا؟ جواب دو۔ خاتون نے پوچھا، راجر کیوں چیخ رہے ہو؟ بچے سہم گئے ہیں، ہمیں ڈر لگ رہا ہے، ہم سب یوں خوف زدہ رہیں گے تو فرحاد سوچے گا تم خود ہی ہمارے دلوں کو دھڑکا رہے ہو تو پھر تمہیں مار ہی ڈالا جائے۔ اس کے اندر لیمبوڈا نے کہا، خاتون درست کہہ رہی ہیں، تم اس لیے اب تک زندہ ہو کہ عورتیں اور بچے سکون سے ہیں، ان کا سکون برباد کرو گے تو فوراً ہی تمہاری سانسوں کی سپلائی بند کر دی جائے گی۔ وہ پاؤں پٹکتا اور جھنجھلا کر ادھر سے ادھر جاتا ہوا بولا، میں شیو بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ بلیڈ میرے حلق کے قریب سے گزرتا رہے گا، تم کبھی میرے پاس رہتے ہو اور کبھی چلے جاتے ہو، وہ بلیڈ سے میری سانسوں کی نالی کاٹ سکتا ہے۔ او گاڈ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، تمہاری حفاظت کرنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ تم میری حفاظت کرنے والے یہ کہہ رہے ہو کہ میں محفوظ نہیں رہوں گا؟ جب تمہارا ارادہ کمزور ہے تو میری حفاظت کیسے کرو گے؟ تم موت کے خوف سے چڑچڑے اور بدمزاج ہوتے جا رہے ہو۔ یہ تو سوچو کہ تمہاری موت کے ہزاروں راستے ہیں، پھر بھی تم زندہ ہو اور زندہ رہو گے۔ عقل سے کام لوگے تو اسی طرح سانس لیتے رہو گے۔ عقل سے کس طرح کام لوں؟ فرحاد تمہیں کسی ہتھیار سے ہلاک نہیں کرنا چاہتا، ایسا وہ اب تک آسانی سے کر چکا ہوتا۔ وہ تمہیں دہشت سے مارنا چاہتا ہے اور تم دہشت زدہ رہ کر اس کا مقصد پورا کر رہے ہو۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ وہ موت کی طرح چپ چاپ آتا جاتا ہے، موت یقینی نظر آتی ہے تو کیا آدمی ایسے میں خوف زدہ نہیں ہوگا؟ اس کی بات ختم ہوتے ہی ایک 10 برس کا لڑکا اپنے کمرے سے دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ایک ریوالور کو پکڑ رکھا تھا۔ راجر کے سامنے آتے ہی اس نے رک کر کہا، خبردار۔ راجر ہوڈ کئی ملکوں میں کامیابی سے جاسوسی کرنے والا موت کو دیکھتے ہی چیخ پڑا۔ لڑکے نے ٹریگر کو دبایا، ٹھائیں کی آواز کے ساتھ ایک ربر بلٹ اس کی پیشانی سے آ کر چپک گئی۔ وہ آخری چیخ مار کر کرسی سمیت پیچھے الٹ کر فرش پر گرا، پھر چاروں شانے چت ہو گیا۔ ہارنے والا پہلوان چت ہو کر آئندہ لڑنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن موت سے پٹخنی کھانے والا ہمیشہ کے لیے چت رہ جاتا ہے، چت رہ کر ہی کفن پہنتا ہے، چت رہ کر ہی تابوت میں لیٹتا ہے اور قیامت تک چت رہنے کے لیے قبر میں پڑا رہتا ہے۔ میں ریوالور والے لڑکے کے دماغ میں آ گیا۔ وہ نکلی ہتھیار تھا، اس میں سے زوردار آواز کے ساتھ ربر کی گولی نکلتی تھی اور سامنے والی دیوار یا کسی ٹارگٹ پر جا کر چپک جایا کرتی تھی۔ وہ راجر ہوڈ کی پیشانی سے جا کر چپک گئی تھی۔ اس نے یہی سمجھا، فرحاد نے بچے کے ذریعے اصلی ریوالور سے گولی چلائی ہے۔ موت ایسے بھی آتی ہے، بعض اوقات مجرم پھانسی کے پھندے تک پہنچنے سے پہلے ہی دہشت سے مر جاتے ہیں۔ اس کا بھی قصہ تمام ہو گیا۔ فرمونا آنڈروو روسی نہیں تھی، بلغاریہ کے شہر ورنا سے آئی تھی۔ اس کا دادا جوزف آنڈروف روس سے ہجرت کر کے ورنا میں آ کر اپنے کنبے کے ساتھ آباد ہو گیا تھا۔ فرمونا نے کبھی روس کی زمین پر قدم بھی نہیں رکھا تھا، اس کے باوجود دادا کے حوالے سے روسی تھی۔ فرمونا کا باپ یوہانا آنڈروو تجارت کے سلسلے میں استنبول جایا کرتا تھا۔ وہاں مولانا رومی کی یاد میں ایک ایمان افروز درسگاہ تعمیر کی گئی ہے۔ یوہانا آنڈروو اس درسگاہ میں حاضری دیتے دیتے مسلمان ہو گیا۔ وہ اپنے چچا اور بھائی کے ساتھ استنبول آیا تھا۔ چچا پوچھتا تھا، کیا تیرا دماغ پھر رہا ہے؟ اس مسلمان عالم کی درسگاہ میں کیوں جاتا ہے؟ وہ جواب دیتا، انکل شلوم، میں نہیں جانتا پہلی بار ادھر کیسے کشاں کشاں چلا گیا تھا، تب سے مجھے وہاں ایسا روحانی سکون ملتا ہے جسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ سلسلہ کئی برس تک چلتا رہا۔ انکل شلوم نے تمام کنبے اور برادری میں کہہ دیا تھا کہ یوہانا ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔
ورنا کے مذہبی پیشوا ربیع المناد نے یوحنا کو بلا کر نصیحت کی تھی۔ توریت آسمانی کتاب ہے، اسے پڑھو اور اپنے دین موسیٰ کو سمجھو، ہمارا دین مکمل ہے۔ یوحنا نے کہا، میں تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ آپ نے ایک واعظ میں فرمایا تھا، آخری بات اتنی ٹھوس اور مدلل ہوگی کہ اس کے بعد کوئی بات کہنے کو نہ رہ جائے۔ بے شک میں نے کہا تھا، تو پھر آپ تسلیم کر لیں کہ آخری کتاب قرآن المجید اتنی ٹھوس اور مدلل ہے کہ اس کے بعد کوئی اور بات کہنے کے لیے کوئی کتاب نہیں آئی۔ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا، کیا تم اپنے ربی سے مذہبی بحث کرو گے؟ نہیں، میں ناچیز ہوں، آپ سے علمی اور مذہبی بحث نہیں کر سکوں گا۔ درسگاہ حضرت رومی میں یہ درس دیا گیا ہے کہ اگر تم عالم نہیں ہو تو بحث نہ کرو، کلام پاک کی صرف ایک آیت دہراؤ کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ اور ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ یہ کہتے ہی وہ سر جھکا کر عبادت گاہ سے باہر آ گیا۔ ربیع المناد نے اعلان کرا دیا کہ یوحنا کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے، اسے سمجھایا جائے کہ وہ اپنے دین کی طرف لوٹ آئے، اور جب لوٹ آئے تو اسے معاف کر کے گلے لگا لو۔ وہ چچا شلوم اور ایک بھائی کے ساتھ تجارت کے لیے استنبول جایا کرتا تھا۔ مال کی خرید و فروخت کے بعد بھائی اور چچا شلوم سرائے میں آرام کیا کرتے تھے اور وہ درسگاہ میں حاضری دینے جایا کرتا تھا۔ اس بار وہ واپس آیا تو اسلام قبول کر چکا تھا۔ اس نے چچا اور بھائی کو مٹھائی پیش کی، انہوں نے قبول کی، پھر کھاتے ہوئے پوچھا، کس خوشی میں ہے یہ مٹھائی؟ معلوم ہوتا ہے تاجر صلاح الدین سے کوئی بڑا سودا ہو گیا ہے۔ ہاں، میں آخرت کا سودا کر کے آیا ہوں۔ یہ آخرت کا سودا کیا ہوتا ہے؟ اصل بات کہو۔ تم نے دام بڑھا کر دیے، اس لیے تمہیں مال کی ایجنسی بلغاریہ کے لیے مل گئی ہے۔ اگر تم دام نہ بڑھاتے تو وہ ایجنسی مجھے مل جاتی۔ میں کہہ چکا ہوں نا، میں نے دنیاوی نہیں آخرت کا سودا کیا ہے۔ مجھے ایجنسی اور مال و دولت کا لالچ نہیں ہے۔ میں یہودیت کو ترک کر کے اسلام قبول کر چکا ہوں۔ کیا بکواس کرتے ہو؟ بھائی غصے سے کھڑا ہو گیا تھا۔ انکل شلوم نے پوچھا، یوحنا تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ بولا، یوحنا کو عربی میں یحییٰ کہتے ہیں۔ آج سے میرا نام محمد یحییٰ آنڈروف ہے۔ یحییٰ کے معنی ہیں جیتا ہے، اور میں آج سے نئی زندگی جی رہا ہوں۔ چچا شلوم نے غصے سے کہا، تم بہت خود غرض اور موقع پرست ہو۔ تم نے ایک مسلمان تاجر صلاح الدین سے لاکھوں ڈالر کی ایجنسی حاصل کرنے کے لیے اسلام قبول کر کے اسے خوش کیا ہے۔ آپ کا یہ الزام غلط ہے۔ میں جب سے آیا ہوں آپ تاجر صلاح الدین کا ذکر کر رہے ہیں، جبکہ میں نے اس کا مال اٹھانے سے انکار کر دیا ہے۔ اس سے بہتر نارمن جیرلڈ کا مال ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، میں نے بلغاریہ کے لیے نارمن کے مال کی ایجنسی لی ہے۔ محمد یحییٰ آنڈروف نے ثابت کر دیا کہ اس نے مال اور تجارتی منافع کے پیش نظر اسلام قبول نہیں کیا۔ جو کیا ہے وہ دل اور دماغ کی قبولیت سے کیا ہے۔ اس میں کسی کا جبر اور کسی طرح کا لالچ شامل نہیں ہے۔ بلغاریہ کے ساحلی شہر ورنا میں یہودیوں کی اکثریت تھی۔ وہاں سب نے یحییٰ سے منہ پھیر لیا۔ خاندان کے افراد نے اس سے تعلقات ختم کر دیے۔ یحییٰ اپنی بیٹی فرمونا کو لے کر مسلمانوں کے محلے میں آ گیا۔ شہر کے مختلف بازاروں میں یہودی تاجروں نے عہد کیا کہ یحییٰ کا مال نہ کوئی خریدے گا اور نہ اپنا مال کوئی اسے فروخت کرے گا، لیکن یحییٰ نے پورے بلغاریہ کے لیے ایجنسی حاصل کی تھی۔ مال کی کوالٹی بہت عمدہ تھی، اس لیے خریداروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہودی سب سے پہلے اپنے منافع کو اہمیت دیتے ہیں۔ یحییٰ کا پیش کردہ مال نہایت منافع بخش تھا۔ وہ پہلے چوری چھپے، پھر اعلانیہ مال خرید کر فروخت کرنے اور منافع کمانے لگے۔ انہوں نے اپنے پیشوا ربیع المناد سے کہا، یحییٰ کا سماجی اور تجارتی بائیکاٹ کرنے سے تمام یہودی تاجر نقصان اٹھاتے رہیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یحییٰ کو ذلت نصیب ہو تو اس سے اس کی ایجنسی چھین لی جائے۔ ایک بہت بڑے یہودی سرمایہ دار نے نارمن جیرلڈ سے کہا، میں تمہارے مال کی زیادہ قیمت دوں گا، یحییٰ سے ایجنسی کے حقوق واپس لے کر مجھے دے دو۔ نارمن نے کہا، یہاں میرے مال کی قیمت زیادہ دو گے اور وہاں بازار میں اسی مال کی قیمت بڑھاؤ گے، خریداروں پر بوجھ ڈالو گے تو میرے مال کی سپلائی اور کھپت میں کمی ہوگی۔ پھر یہ کہ کاروباری معاملات میں مجھے یحییٰ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اس نے پوچھا، ایسی کیا صورت ہو سکتی ہے کہ یہ ایجنسی ہمیں مل جائے؟ ایک ہی صورت ہے کہ یحییٰ ہمارا مال اٹھانے سے انکار کر دے۔ وہاں سے ناکامی ہوئی۔ مخالفین نے سر جوڑ کر سوچا، یحییٰ اس قدر منافع بخش مال اٹھانے سے انکار نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر اسے موت آ جائے تو وہ ایجنسی ان کے ہاتھ آ جائے گی۔ ایک ہفتے کے اندر ہی یحییٰ کو کسی نے قتل کر دیا۔ فرمونا نے روتے اور بین کرتے ہوئے کہا، میرے پاپا کو کاروباری عداوت کے نتیجے میں قتل کیا گیا ہے۔ میں قاتل کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، اسے قتل کروں گی یا قتل کرواؤں گی۔ باپ کی تدفین کے بعد انکل شلوم نے آ کر کہا،
بیٹی فرمونا، تمہارے باپ کی زندگی میں ہمیں اس سے شکایت تھی، اب نہیں رہی۔ وہ مسلمان تھا، مگر تم ہمارے خون کے رشتے سے، قوم کے رشتے سے یہودی ہو، ہمارے ساتھ چلو۔ آپ کو یہ سن کر خوشی نہیں ہوگی کہ مسلمان باپ کی اولاد از خود مسلمان ہو جاتی ہے۔ میرے پاپا نے مجھے کلمہ توحید پڑھایا تھا، پڑھانے والا مر گیا ہے، کلمہ زندہ ہے، اور جو تا قیامت زندہ رہنے والا ہے اسے آپ میرے اندر نہیں مار سکیں گے۔ تمہاری مرضی ہے۔ میں تو یہ سوچ کر ساتھ لے جا رہا تھا کہ تمہارے باپ کے قاتل کو تلاش کروں گا۔ میں نہیں جا رہی ہوں تو کیا آپ اسے تلاش نہیں کریں گے؟ کس رشتے سے تلاش کروں؟ اس مسلمان سے کوئی رشتہ نہیں تھا۔ تم بھی یہودیت سے انکار کر رہی ہو۔ کیا آپ انسانیت کے رشتے سے قاتل کو سزا نہیں دلوا سکتے؟ تم سزا دلوانے کی بات کر رہی ہو، میں تو اسے انعام دوں گا۔ اس نے ایک مسلمان کو قتل کر کے ہماری قوم پر احسان کیا ہے۔ وہ جانے لگا۔ فرمونا نے کہا، میرے باپ کے قاتل کو انعام دینے والے، آج سے میں تمہیں قاتل کا شریک سمجھوں گی۔ کبھی یہ ثابت ہو جائے کہ تم قتل کی سازش میں شریک تھے تو تمہاری موت میرے ہی ہاتھوں سے ہوگی۔ وہ چلا گیا۔ فرمونا نے پولیس آفیسر کی رہائش گاہ میں آ کر اس سے ملاقات کی۔ وہ 40 برس کا کنوارا تھا، شادی کی ضرورت نہیں سمجھتا تھا، ضرورت ہوتی تو کسی نہ کسی کی مجبوریوں سے کھیل لیا کرتا تھا۔ اب وہ فرمونا کو قاتل کی گرفتاری کا جھانسا دے کر اس کے ساتھ راتیں گزارنا چاہتا تھا۔ فرمونا نے پوچھا، تم نے مجھے اپنے بنگلے میں آنے کو کہا تو میں نے سوچا تمہیں قاتل کا سراغ مل چکا ہے، میں بڑی آس لے کر آئی ہوں۔ وہ ہاتھ تھام کر بولا، میں نے بھی بڑی آس لے کر تمہیں یہاں بلایا ہے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، تم میرے سینے سے لگ کر کلیجے کو ٹھنڈ پہنچاتی رہو، میں تمہارے باپ کے قاتل کو جلد از جلد تلاش کر کے عدالت میں پہنچا دوں گا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر بولی، ہمارے درمیان فاصلہ رہنا چاہیے، اور مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فاصلہ رہے گا اور میں تمہارے ہاتھ نہیں آؤں گی تو کیا قاتل بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا؟ ہر انسان کی اپنی اپنی ضرورت ہے، تمہیں قاتل کی ضرورت ہے اور مجھے تمہاری۔ کیا فرض کی ادائیگی کوئی چیز نہیں ہے؟ ہم ایک دوسرے سے راضی رہے تو قانونی فرائض بھی ادا ہوتے رہیں گے۔ اگر میں راضی نہ ہوئی اور وہ قاتل تمہاری نظروں میں آ جائے تو کیا کرو گے؟ میں قاتل کو صرف نظروں میں رکھوں گا، یوں سمجھو کہ وہ میری نظروں میں آ چکا ہے، تم مان جاؤ گی تو اسے ہتھ کڑی پہنا دوں گا۔ کیا واقعی وہ تمہاری نظروں میں آ چکا ہے؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ قاتل میری مٹھی میں ہے۔ تم قسم کھا رہے ہو تو میں راضی ہو جاؤں گی، لیکن میرے مذہب میں گناہ کی اجازت نہیں۔ اگر تم اسے عدالت سے سزا دلواؤ گے تو میں تم سے شادی کروں گی، اس سے پہلے تم مجھے ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، پولیس والے رشوت پہلے لیتے ہیں، کیونکہ کام نکل جانے کے بعد کوئی پلٹ کر نہیں پوچھتا۔ میں آج ہی بلکہ ابھی شادی کروں گی، اس طرح تمہیں یقین ہو جانا چاہیے کہ قانونی اور مذہبی طور سے تمہاری ہو چکی ہوں۔ تمہیں دھوکہ نہیں دوں گی، لیکن قاتل کو سزائے موت ہونے کے بعد تمہاری خوابگاہ میں آؤں گی۔ نہیں میری جان، جب شادی تب سہاگ رات۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو اور خود کو بہت عقل مند اور تجربہ کار پولیس آفیسر مانتے ہو۔ میں سمجھ گئی ہوں، قاتل تمہاری مٹھی میں نہیں۔ افسر نے مسکراتے ہوئے ریسیور اٹھایا، نمبر ڈائل کیا، پھر رابطہ قائم ہونے پر کہا، ہیلو، میں بول رہا ہوں۔ پھر دوسری طرف سے گفتگو سن کر بولا، تم نے جسے قتل کیا تھا اس کی بیٹی میرے سامنے ہے۔ یہ کہتے ہی آفیسر نے ریسیور کو فرمونا کے کان سے لگا دیا۔ دوسری طرف سے کوئی کہہ رہا تھا، کمال کرتے ہو آفیسر، فرمونا کے سامنے مجھے اس کے باپ کا قاتل کہہ رہے ہو۔ کیا تمہیں جو $25,000 دیے گئے ہیں وہ کم ہیں؟ فرمونا کو اپنے پاس بلا کر کیا چکر چلا رہے ہو؟ وہ غور سے بولنے والے کی آواز سن رہی تھی اور یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے وہ آواز کہاں سنی ہے۔ اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ دیر سے ہی صحیح اسے یاد آ جائے گا۔ آفیسر نے ریسیور اس کے کان سے ہٹا کر اپنے کان سے لگاتے ہوئے کہا، ہاں کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے سنا نہیں، دھیان دوسری طرف تھا۔ اچھا ہاں، چلو ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، مجھے کمینہ کہہ لو۔ یہ تم سب جانتے ہو کہ فرمونا کتنی حسین اور پرکشش ہے، اس کے لیے تو کوئی بھی کمینہ بن سکتا ہے۔ ویسے اپنے سرمایہ دار باپ اور بھائی سے کہو مجھے اور $25,000 ادا کریں، میں فرمونا کو ٹال دوں گا۔ اس نے 2-4 باتیں کرنے کے بعد ریسیور رکھ دیا، پھر کہا، تم مجھے جھوٹا سمجھ رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ قاتل میری مٹھی میں نہیں۔ میں نے فون پر اس کی آواز سنا دی، ثبوت پیش کر دیا، اب بولو منظور ہے؟ میں تمہارے مقابلے میں بہت کم عمر اور ناتجربہ کار ہوں، لیکن اتنا سمجھتی ہوں کہ تم تھالی کے بینگن ہو۔ ادھر سے مزید $25,000 ملیں گے تو مجھے آسانی سے ٹال دو گے، یہ بات ابھی تمہاری زبان سے نکل چکی ہے۔ وہ واپس جانے لگی۔ آفیسر نے پوچھا،
जा रही हो? बाप के कातिल से इंतकाम नहीं लोगी? उसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी और उसका साथ देने वाले भी इबरतनाक अंजाम को पहुंचेंगे। आज से तुम भी मेरे पापा के कातिलों की फहरिस्त में हो। मैं ये मामला तुम्हारे आला अफसरान के पास ले जाऊंगी। अफसर कह कहे लगाने लगा। वो घर आकर सोचने लगी। फ़ोन पर बोलने वाला अजनबी था, मगर वो अच्छी याददाश्त की हामिल थी। उसे याद आ रहा था कि एक ही बार सही कहीं किसी तकरीब में या पब्लिक प्लेस में उसने वो आवाज़ ज़रूर सुनी है। वो बड़ी देर तक सोचती रही। रात को सोते वक्त अचानक उसे पुलिस ऑफिसर की फ़ोन वाली आखिरी गुफ्तगू याद आई। उसने कहा था, अपने सरमायादार बाप और भाई से कहो मुझे और $25,000 अदा करें। इस आखिरी फिक्रे से जाहिर होता था कि कातिल का बाप सरमायादार है और उस कातिल का एक भाई भी है, यानी एक सरमायादार के 2 बेटे हैं, उनमें से एक ने उसके पापा को कत्ल किया है। इस हद तक इंकशाफ होने के बाद ये मालूम हो सकता था कि वो सरमायादार कौन है जिसके 2 बेटे हैं और जिन्हें याह्या के कत्ल से फ़ायदा पहुंच सकता है। उसके शहर वरना में और पूरे बल्गारिया में बेशुमार सरमायादार थे। वो सबको नज़रअंदाज करके सिर्फ यहूदी सरमायादारों को भांपना चाहती थी। उसने पहले अपने शहर के यहूदियों को अपनी यादाश्त में ताज़ा करना शुरू किया। ऐसे यहूदियों को जो बड़े सरमायादार थे, जिनके 2 बेटे थे और जो उसके पापा के कत्ल से कोई फ़ायदा उठा रहे थे। ऐसी मालूमात हासिल करने में पता नहीं कितने दिन और महीने लग जाते। दूसरे दिन इंस्पेक्टर जनरल के दफ्तर में आई। इंस्पेक्टर जनरल ने उसे अंदर बुलाया। फरमोना ने अपना तारुफ कराया, फिर कहा, आपका एक पुलिस ऑफिसर कातिल से रिश्वत ले चुका है और मज़ीद $25,000 हासिल करने वाला है। वो कातिल को कभी गिरफ्तार नहीं करेगा। मिस फरमोना, बेहतर है किसी सबूत के बगैर एक ऑफिसर को इल्ज़ाम ना दो। वो बोली, सर मेरी एक हॉबी है। मैं अक्सर गुफ्तगू करने वालों की आवाज़ रिकॉर्ड करती हूँ, फिर तन्हाई में उनकी आवाज़ें और बातें सुनकर उनके किरदार का नफ्सियाती तज्ज़िया करती हूँ, क्योंकि मैं इल्म नफ्सियात की तालिबा हूँ। क्या तुमने पुलिस ऑफिसर की बातें रिकॉर्ड की हैं? जी हाँ, मैं इस पर्स में मिनी रिकॉर्डर छुपा कर रखती हूँ। किसी को शुबा नहीं होता और मैं मतलूबा गुफ्तगू रिकॉर्ड कर लेती हूँ। उसने पर्स में से एक रिकॉर्डर निकालकर उसे ऑन किया, फिर आला ऑफिसर के सामने रख दिया। उसमें से पहले उसके यहूदी अंकल शलोम की गुफ्तगू सुनाई दी। वो ये कहकर गया था कि याह्या के कातिल को इनाम देगा क्योंकि उसने एक मुसलमान को कत्ल किया है। फिर पुलिस ऑफिसर की शुरू से आखिर तक की गुफ्तगू सुनाई दी। इंस्पेक्टर जनरल ने रिकॉर्डर को ऑफ करने के बाद कहा, तुमने ये तरीक़ाकार इख्तियार करके कानून के हाथ मजबूत किए हैं, कातिल की निशानदेही भी की है। वो पुलिस ऑफिसर भी सज़ा से नहीं बचेगा। तुमने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है कि मैं फ़ख्र से तुम्हें बेटी कहना चाहता हूँ। फरमोना की आंखें भीग गईं। वो बोली, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है, बल्कि खुशकिस्मती है कि पापा के बाद मुझे बाप की कमी महसूस नहीं होगी। उन बातों के दौरान इंस्पेक्टर जनरल ने एक बटन दबाकर कैसेट को रिवाइंड किया था और पूछा था, क्या तुमने इस कैसेट की दूसरी कॉपी रखी है? नहीं, मुझे इसका मौका नहीं मिला। मैं पुलिस ऑफिसर की गुफ्तगू रिकॉर्ड करते ही आपके पास इसे ले आई हूँ। अच्छा, तो तुम किसी सरमायादार के मुतालिक कुछ कह रही थी? वो बताने लगी। पुलिस ऑफिसर की फ़ोन वाली गुफ्तगू से पता चला कि कातिल का बाप सरमायादार और उस कातिल का एक भाई है। वो जो कुछ यहूदी सरमायादारों के मुतालिक सोच रही थी वो सब उसे तफसील से बताती चली गई। आला ऑफिसर ने कहा, तुमने बाप के कत्ल होते ही बहुत फरेब खाए हैं। किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन मैं सिर्फ कानून का मुहाफिज नहीं, बाप बनकर भी अदालत तक तुम्हारा साथ दूंगा। आपकी मोहब्बत भरी सरपरस्ती से मुझे नई जिंदगी मिल गई है। वो रिकॉर्डर को ऑफ करते हुए बोला, लेकिन बेटी, मुझे बाप कहती हो तो बाप के पुलिस डिपार्टमेंट को अदालत में बदनाम करने की कोशिश ना करो। पुलिस डिपार्टमेंट कैसे बदनाम होगा? मेरा मातहत पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार होगा तो वो बयान देगा कि उसने रिश्वत के $25,000 में से सिर्फ $5,000 लिए थे, बाकी 20,000 मुझे दिए थे। वो हैरानी से बोली, आपको? यानी आप भी? हाँ, मैं भी। वो उठकर खड़ी हो गई। आला ऑफिसर अपनी जगह से उठकर उसके करीब आते हुए बोला, मेरा मातहत बहुत बड़ा कमीना है, तुम्हें ख्वाबगाह में ले जाकर दाश्ता बनाना चाहता था। मुझ में शराफत और आला ज़र्फ़ी है, मैंने तुम्हें बेटी बनाया है। फिर वो फरमोना से पर्स छीन कर बोला, हो सकता है तुमने दूसरा रिकॉर्डर छुपा कर रखा हो। हम दूध के जले हैं, छाछ फूक फूक कर पीते हैं। उसने पर्स खोलकर तलाशी ली, फिर मुतमईन होकर उसका मिनी रिकॉर्डर उसे वापस देते हुए कहा, मैंने तुम्हारी गुफ्तगू के दौरान उसका रिकॉर्डिंग बटन दबाकर अपने मातहत ऑफिसर की तमाम बातें मिटा दी हैं।
इसे घर जाकर सुनो, इसमें से सिर्फ वही बातें सुनाई देंगी जो तुम यहाँ करती रही हो। अब जाओ। उसने गुस्से से आला ऑफिसर को देखा, फिर तेजी से चलती हुई दफ्तर से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद आला ऑफिसर ने रिसीवर उठाकर मातहत से राबता किया, फिर कहा, गधे के बच्चे, तुम किसी दिन मेरी गर्दन फंसवाओगे। सर, मुझसे कोई गलती हुई है? गलती के बच्चे, जब फरमोना तुम्हारे पास आई थी तो उसके पर्स में एक मिनी रिकॉर्डर था। वो तुम्हारी तमाम गुफ्तगू रिकॉर्ड कर चुकी थी। तुम्हारे और कातिल के खिलाफ खासे सबूत लेकर आई थी। ओ गॉड, मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस कदर चालाक होगी। फिर आपने क्या किया सर? मैंने उस कैसेट से तुम्हारी गुफ्तगू मिटा दी है और उसके पास इस कैसेट की दूसरी कॉपी नहीं है। वो बुरी तरह मायूस होकर गई है। सर, आपने तो कमाल ही कर दिया। मैं अपनी गफलत की माफ़ी चाहता हूँ, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने रिसीवर रख दिया। उस रात जब वो गहरी नींद सो रहा था तब फ़ोन की मुसलसल घंटी की आवाज़ ने उसे जगा दिया। उसने नागवारी से रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, कौन है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं फरमोना बोल रही हूँ। वो गुस्से से बोला, ये कोई वक्त है फ़ोन करने का? शामत वक्त बेवक्त आ जाती है। तुमने मुझे बेटी बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि तुमने मेरा पर्स चेक किया लेकिन बेटी का लिबास चेक नहीं कर सकते थे। अगर सिर्फ पुलिस ऑफिसर रहते तो तलाशी के नतीजे में मेरे पास से एक और रिकॉर्डर बरामद होता जिसमें तुम्हारी ये गुफ्तगू रिकॉर्ड है। सुनो। चंद लम्हों के बाद ही उसे अपनी आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, मेरा मातहत पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार होगा तो वो बयान देगा कि उसने रिश्वत के $25,000 में से सिर्फ $5,000 लिए हैं, जबकि बाकी 20,000 मुझे दिए हैं। इंस्पेक्टर जनरल ने और जितनी बातें फरमोना से की थीं वो सब फ़ोन की दूसरी तरफ से सुनाई दे रही थीं। फिर वो बोली, ऑफिसर, मैंने तुमसे बातों के दौरान देख लिया था कि तुम रिकॉर्डिंग बटन दबाकर अपने मातहत की गुफ्तगू मिटा रहे हो। मैं देख कर भी अनजान बनी रही। तुमसे झूठ कहा था कि इस कैसेट की दूसरी कॉपियां नहीं हैं। ये लो, सुनो। थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से अपने मातहत ऑफिसर की वो तमाम बातें सुनाई देने लगीं जिन्हें वो अपनी दानिस्त में मिटा चुका था। वो गुस्से से धाड़ते हुए बोला, बहुत चालाक बनती हो। सुबह होने से पहले तमाम कैसेटों के साथ फना हो जाओगी। ऑफिसर, फना करने वाले मुझे कहाँ तलाश करेंगे? अच्छा, तो तुम रूपोश हो गई हो। जी हाँ, मैंने तमाम कैसेटों की कॉपियाँ बैरिस्टर मजीदुल इस्लाम और जस्टिस शेलमैन के पास पहुँचा दी हैं। कल सुबह तुम्हारी और मातहत ऑफिसर की गिरफ्तारी अमल में आएगी। अब उठो और बचाव की फिक्र में अपनी नींद हराम करो। फरमोना ने रिसीवर रख दिया। आला अफसर ने फ़ौरन ही दूसरा नंबर डायल करके पूछा, क्या फ़ोन टेप हो रहा था? यस सर। मुझे नोट करवाओ कि वो कहाँ से फ़ोन कर रही थी। उसने कागज़ कलम लेकर फरमोना का मौजूदा पता और फ़ोन नंबर नोट किया, फिर अपने मातहत से राबता करके उसे तमाम हालात बताए। उसके बाद कहा, बैरिस्टर मजीदुल इस्लाम अपना ख़ास आदमी है, मैं उससे निमट लूँगा। तुम जस्टिस शेलमैन की तहवील से वो तमाम कैसेट निकाल लाओ, फिर फरमोना की रिहाइश गाह में घुस कर तलाशी लो, तमाम कैसेटों को अपने कब्ज़े में लो। इसके बाद हम उस पनाह गाह में जाएंगे जहाँ वो छुपी हुई हमारी गिरफ्तारी का इंतज़ार कर रही है। फरमोना को यकीन था कि दुश्मन उसे तलाश नहीं कर सकेंगे। उसके एक मुसलमान पड़ोसी ने कहा था, बेटी, तुम मेरी बेटी के घर चली जाओ, कल जब दुश्मन गिरफ्तार हो जाएं तो वापस चली आना। उसकी बेटी शहर के मगरबी हिस्से में रहती थी। इंस्पेक्टर जनरल और उसके मातहत का ध्यान उधर ना जाता। अगर वो हर घर की तलाशी लेते तो सुबह हो जाती और सुबह उन पुलिस वालों की शामत आने वाली थी। वो बड़ी बेफिक्री से सो रही थी। रात के 2 बजे उसने ख्वाब में एक कदावर शख्स को देखा। वो कह रहा था, ऐसी बेफिक्री नुकसान पहुंचाती है, दुश्मन तुम्हें कत्ल करने आ रहे हैं। फरमोना ने पूछा, दुश्मनों को मेरा पता कैसे मालूम हो सकता है? तुमने इंस्पेक्टर जनरल से फ़ोन पर गुफ्तगू की थी, तुम्हारा फ़ोन डिटेक्ट किया गया था। फ़ोन नंबर का सुराग मिलते ही इस पनाहगाह का भी पता चल गया। तुम कौन हो और तुम्हें यह सब कुछ कैसे मालूम हुआ? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम्हारी एक तस्वीर देखकर तुम पर 1000 जान से आशिक हो गया हूँ। तुमने मेरी तस्वीर कब और कहाँ देखी? आधा घंटा पहले देखी है। मैं एक मकान के पास से गुजर रहा था, वहाँ मैंने 2 आदमी देखे। वो बड़ी राजदारी से चोरों की तरह मकान में दाखिल हो रहे थे। मैं भी उनके पीछे दाखिल हुआ। एक ख्वाबगाह में तुम्हारी बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर दीवार पर लगी हुई थी। मैं देखते ही तुम्हारा दीवाना हो गया। फजूल बातें ना करो, उनके मुतालिक बताओ जो मकान में दाखिल हुए थे। वो बोला, मैंने उन दोनों की पिटाई की, फिर उनके ख्यालात पढ़े तो पता चला कि उनमें से एक पुलिस ऑफिसर है और दूसरा एक गुंडा है।
وہ تمہارے گھر سے تمام آڈیو کیسٹ اٹھا کر لے جانا چاہتے تھے۔ پھر میں نے ان کے خیالات پڑھ کر وہ بات کاٹ کر بولی، یہ خیالات پڑھنے کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ میں خیال خوانی کرتا ہوں، ٹیلی پیتھی جانتا ہوں۔ میں نے معلوم کیا کہ وہ پولیس آفیسر تمہاری عزت سے کھیلنا چاہتا تھا، تمہارے باپ کے قاتل کو چھپا رہا تھا۔ تم نے اس کے خلاف کیسٹ ریکارڈ کی تھی، کیسٹ کی ایک کاپی جسٹس شیلمین کو دی تھی۔ اس آفیسر نے شیلمین کے گھر میں گھس کر اسے قتل کر دیا ہے، وہاں سے کیسٹ لے آیا ہے۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔